جہانگیر ترین صاحب نے جی استحکام پاکستان پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ تحریک انصاف کے بڑے بڑے چہرے جو ہیں، میں آج دیکھ رہا تھا فواد چودھری صاحب نے اپنا منہ چھپایا ہوا تھا، محاورتاً نہیں کہہ رہا، پتہ نہیں وہ کیوں انہوں نے منہ چھپایا ہوا تھا، اگر وہ ویڈیو ہم دکھا سکیں، پوری تقریب میں انہوں نے منہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کے بعد زیدی صاحب، علی زیدی صاحب جو کہہ رہے تھے میں یہاں گولی کھا لوں گا لیکن تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا، وہ بھی وہاں موجود تھے، بیسٹ آف لک بھی کہہ رہے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ سکا عامر ضیاء صاحب، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ پایا کہ یہ دیکھیں فواد صاحب کو اگر ہم دکھا سکیں، پوری تقریب کے اندر جو ہے وہ انہوں نے اپنا فیس چھپایا ہوا ہے، اس وقت وہ موجود بھی ہیں، سر جھکایا ہوا ہے، وہ موجود بھی ہیں، وہ منہ چھپا بھی رہے ہیں۔ اگر منہ چھپانا تھا تو وہ آئے کیوں، اور اگر وہ آئے تو منہ چھپایا کیوں، یہ کچھ سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارے پاس وہ ہے جو بھائی صاحب دوسرے علی زیدی صاحب، جی علی زیدی صاحب نے کیا کہا سلوانے ذرا۔ عامر ضیاء صاحب، فواد چودھری صاحب کا ویژول پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، وہ چہرہ چھپا رہے ہیں اپنا اور موجود بھی ہیں وہاں پہ۔ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، وش یو دا بیسٹ۔ لگ نہیں رہا کہ وہ کوئی اس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں یا وہ صرف ان کو شبھ کامنائیں دینے آئے ہیں، یا سمجھ نہیں آیا۔ آپ کو کچھ سمجھ آیا سر؟ نہیں، بہت سارے سوالات ہیں۔ فواد چودھری صاحب کا وہ جو تصاویر میں نے بھی دیکھی، فوٹیجز بھی دیکھی کہ جس میں وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں، کیوں بیٹھے ہیں، اسٹیج پہ کیوں نہیں ہیں، یہ وہ سوال ہے۔ میرے خیال میں اور آپ پروگرام کے بعد کال کر کے پوچھتے ہیں ان سے۔ علی زیدی صاحب کا بھی یہی معاملہ ہے کہ وہ ابھی مطلب کلیئرٹی نہیں ہے نا۔ تو لیکن ہمیں جو دلچسپ بات یہ ہے کہ مطلب ہے کہ ایک ہوتا ہے نا کہ جب آپ قطع تعلق کرتے ہیں، طلاق لیتے ہیں، تو کچھ ایک وقفہ ضروری ہوتا ہے، 2-4 مہینے، تاکہ وہ کہتے ہیں نا ٹراما گیپ آج، اس کے بعد آپ اپنی نئی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ ہاں، عدت جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے سب لوگوں کے لیے نا۔ تو اچھا، عدت گزارے بغیر مطلب ایک دم جیسا آپ نے فرمایا شروع میں کامران، بالکل صحیح بات ہے کہ عمران خان کے سخت ترین سیاسی مخالفین، اور اچھا اس میں جو ہے مطلب ہے کہ ہمیشہ سے انہوں نے جو سٹانس لیا، بہت سارے جو پی ٹی آئی کے وہ والے دوست ہوا کرتے تھے ہمارے، کہ جو کہتے تھے نا کہ جی پی ڈی ایم مخالف دوست تھے، اور وہ کہتے تھے کہ جی ہمیں بڑا جم کے کام کرنا ہے، تو وہ نیریٹو کا بڑا آگے پریچ کیا کرتے تھے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اپنی خواہشات یا جو ان کے عزائم ہیں، جو ان کے مقاصد ہیں، وہ جہانگیر ترین صاحب کے اور علیم خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر کیسے پورا کریں گے۔ تو یہ بڑا ایک فرق ہے، اور اس میں یہ کیا منزل ہے، کہاں پر یہ کتنا عرصہ ان کے ساتھ چلتے ہیں، کیا مجبوری ہے ان کی، یا واقعی ان کا ضمیر جاگ گیا، انہوں نے سمجھا کہ جی اس سے بہتر استحکام پاکستان پارٹی کے منشور سے بہتر کوئی منشور ہے ہی نہیں، نہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، نہ نون لیگ کے پاس ہے، نہ کسی اور کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، پی ڈی آئی کے پاس ہے۔ تو یہ چیزیں وہی جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے کیسے، تو آسمان رنگ بدل رہا ہے، اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت محنت کرنی پڑے گی اگر ان کو کم بیک کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، مطلب اور یہ آج سے چند تو ہفتے کیا پہلے کی ہرگز نہ فوٹیج لیا جائے کہ تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں ان کا کوئی فیوچر نظر آ رہا ہے آپ کو کمنگ الیکشنز میں؟ کیا مطلب لیا جائے؟ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ دیکھیں اگر یہ کام کر سکے جو ان کے سابق وزیر اعظم صاحب ہیں نا، وہ اگر یہ کام کر سکے کہ اپنی پارٹی کو اس طوفان میں بچا لیں، اور یو لیو ٹو فائٹ another day، مجھے نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر ان کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں، ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں، تو پھر یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ساتھ حلقہ کیے بیٹھے کتنے وفادار بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ جو ان کے نام لیوا ہیں، اور اس کے بعد وہ کتنا پارٹی کو سسٹین کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ ہماری سیاست میں باؤنس بیک ہو جاتا ہے، تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں، ایک زمانہ تھا نواز شریف صاحب اور بے نظیر صاحبہ، بالکل مشرف صاحب جب آئے تھے، کو ہوا تھا 99 کا، ان کے نام لیوا نہیں رہے تھے، 2006 تک بالکل لگ رہا تھا کہ پاکستانی پولیٹکس سے وہ سائیڈ لائن ہو گئے۔ اور آپ یہ بھی یاد کریں کہ نون لیگ سے ہی قاف لیگ نکلی تھی، ٹھیک ہے نا، اور قاف لیگ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ اس نے پوری حکومت فارم کر لی تھی 2002 کے انتخابات کے بعد۔ یہ نہیں ہوا، پھر ہمیں یاد ہے کہ بھئی پیپلز پارٹی پیٹریوٹ نکلی تھی، ٹھیک ہے نا، پھر بھٹو صاحب کے زمانے میں مطلب ہے آپ دیکھیں جتوئی صاحب الگ ہوئے تھے، نیشنل پیپلز پارٹی نکلی، پھر وہ کنفیڈریشن کی ایک پارٹی نکلی تھی ممتاز بھٹو اور عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب کی۔ میں سر ایک خبر شیئر کر لوں لوگوں کے ساتھ، بالکل ٹھیک عامر صاحب آپ بالکل فرما رہے ہیں، ایک خبر شیئر کر لوں لوگوں کے ساتھ۔